جی السلام علیکم گڈ سجاد بھائی کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. یہ پھر دیکھیں یہ شاپ ہے آپ کہ میں نے بتایا تھا بلیک میجک والا سین. اب یہ پھر ویسے ہی ایک باکس پڑا ہوا ہے شاپ کے باہر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یقیناً جی آپ تمام لوگ خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے آپ کی دعاؤں سے. بے شک اس پاک ذات کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے الحمدللہ رب العالمین. شکر اللہ تعالیٰ کا. رشیا میں یار بھیجا گیا تحفہ بڑی عجیب انداز میں اور ان ایکسپیکٹڈ, اور جب اس کو کھولا گیا تو اس میں سے وہ چیزیں نکلی جن کو دیکھ کر یہ گھبرا گئے ہیں, ڈر گئے ہیں. ہمیں ویڈیو بھیجی ہے انہوں نے, آپ کو میں دکھا دیتا ہوں. یہ سب نکلا ہے جی اس سب رشیا میں ہو رہا ہے. رشیا یہ دیکھیں, یہ فیملی یاد ہے آپ کو؟ ہاں یہ ان کا ایک حصہ ہے. رشیا میں ان کے اسٹور میں پیسے غائب ہو جاتے تھے, اچھا پھر پیسے مل جاتے تھے بعد میں دوبارہ, اچھا. اور ان کو چیزیں بھی ملی تھی عجیب سی. سفیر جی ماشاء اللہ سفیر بھائی ہیں جی ہاں رشیا سے. اور اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ آئے ہیں جی اپنی دکان کھولنے ایز یوزول, اور دکان کے باہر ہی بالٹی ملتی ہے ان کو. اچھا. اور پہلے میں چاہوں گا جو خود کہتے ہیں پہلے آپ وہ نوٹ کر لیں. یہ نوٹ کیجیے گا جی کیا کہتے ہیں. السلام علیکم سجاد بھائی کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. یہ پھر دیکھیں یہ شاپ ہے آپ. اب جن کی یہ شاپ ہے رشیا میں, ٹھیک. یہ ٹائمنگز لکھی ہوئی ہیں کہ سنڈے آف, اور یہ 2 دن سے یہاں بالٹی رکھی ہوتی ہے. نوٹ کیجیے گا. یس 2 دن سے ان کی دکان کے باہر یہ بالٹی رکھی ہوتی ہے رشیا میں. دوں گا جواب آپ کو دوں گا کہ میں نے بتایا تھا بلیک میجک والا سین. اب یہ پھر ویسے ہی اب جی ان کو یہ ملی ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. یہ جی اس بالٹی پہ پرچہ نکلا ہے جس کا مطلب انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ تحفہ آپ کے لیے, اچھا گفٹ آپ کے لیے. یہ اسمائلی فیس بھی ہے ساتھ, ٹھیک. اب نا اس میں سے یہ چیزیں نکلی, یہ آپ نے دیکھا یہ پرچہ نکلا. یہ کپڑا کس چیز کا ہے؟ یہ تو کچھ مجھے یہ پیچھے ہاں اس میں نا دستکاری ٹائپ کی چیز جی جی بڑی ہینڈ میڈ ٹائپ کی ہے. اب کیا کیا انہوں نے, اس کے اندر پیسے ہیں یہ انڈین انڈین روپیز رشیا میں. ہاں بہت زیادہ میں نے سنا کہ اگر پیسے پہ کیا جاتا ہے تو یہ بزنس کو ختم کر دیتے. بہت سارے پیسے نکلے, ٹھیک ہے, بہت سارے پیسے. دیکھیے اس کے اندر پیسے ہیں, یہ بھی انڈین روپیز ہی ہیں. دکھاتا ہوں آپ کو نکال کے. یہ انڈین روپی ہے اور بہت زیادہ اسکیم ہے. جہاں تک میں نے سنا کہ جب پیسے پہ کیا جاتا ہے تو یہ بزنس کو ختم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. یہ ساری انڈین روپی ہیں اس کے اندر. اب یہ پہنچتے ہیں سنڈے کے بعد, اوبیسلی منڈے کو اپنی شاپ پر. کہتے ہیں سنڈے کو جی ہم چرچ جاتے ہیں پرے کے لیے, اور ہم نے لکھا ہوا بھی ہے کہ سنڈے آف ہے. اور میرے بہنوئی یا کزن وہ گزرتے ہیں, جب میں ان سے ذکر کرتا ہوں تو کہتے ہیں میں سنڈے کو گزرا تھا تمہاری شاپ کے باہر سے یہ بالٹی رکھی ہوئی تھی. اچھا ٹھیک, صحیح نوٹیفائی ہوا ہے جی. سی سی ٹی وی کیمرے میں نہیں پتہ چل سکا ان کو, یا فوٹیج نہیں مل سکی کہ کس نے رکھا ہے. اچھا. اور رشیا میں جیسے ہمارے یہاں بھی نشے کرنے والے بھائی ہیں وہاں پر بھی ہیں, ٹھیک ہے, ہر طرف ہی وہ نشے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. اب ایسی بالٹی پورے 2 دن سے رکھی ہوئی ہو دکان کے باہر جس میں پیسے بھی ہوں, ان کے لیے تو سب کچھ بیچ دیتے ہیں نا. آپ دیکھا ہوگا وہ لوہا سریا جو مل جاتا ہے نشہ پورے کرنے کے لیے کر لیتے ہیں. وہاں پر بھی ہیں, خود کہتے ہیں کہ وہ شراب پینے والے نشہ کرنے والے بہت گھومتے ہیں, تو وہ تو وہی کر لیتے ہیں, کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. اب یہ پہلے بھی اس مسئلے سے گزرے تھے, پیسوں کی جو آنا جانا, جادو وغیرہ کے معاملات,
تو بڑا احتیاط کرتے تھے. ابھی کہتے ہیں منڈے کو میں پہنچا ہوں, میں نے بالٹی دیکھی ہے, میں دیکھا عجیب سی تصویریں نظر آئی مجھے سامان کی, بھرا ہوا سامان سے. تو میں گھبرا گیا. میں نے پہلے دعا کی اور ہمت کر کے نا ایک لکڑی سے ایک سامان کو ہٹایا, ہاتھ میں لگایا میں نے, جس میں بہت ساری انڈین کرنسی ہے, بہت زیادہ, اور کچھ مالائیں ہیں, پھول, نیلے رنگ کا کرتا ہے. یہ کیا ہے یار یہ کہہ رہے ہیں کچھ میگنیٹ ٹائپ چیز ہے, میگنیٹ ہے جس کے اوپر پرنٹ ہوئے ہیں. یہ تو مجھے بلو پرنٹ جس سے کچھ چھپائی کی چیزیں بنتی ہے, اسکرین پرنٹنگ اور کے کہہ سکتے ہیں کاپی لگ رہی ہے, پلیٹ لگ رہی ہے, کہہ سکتے ہیں پرنٹنگ پلیٹ, پرنٹنگ پلیٹ, اس کو ڈیک بھی کہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو. تو کچھ اس طرح کی ان کو میگنیٹ ٹائپ نا یہ پلیٹیں بھی ملی ہیں, ایک یہ ٹھیک, اور لگ رہا ہے قیمتی ہیں کافی نا. یار اتنا پیسہ لگا کے یہ کام دے گا یار شاز بھائی, یہ مطلب 2-4 روپے مطلب آج کل کے لیے پیسہ بہت ہے. جی میں پوری بات پہلے آپ کو بتاتا ہوں, یہ کچھ کپڑے, لفافے, اب پھول ان کو ملے, ایک یہ کتنے تازہ ہیں, نہیں یہ آرٹیفیشل ہے, آرٹیفیشل, اور یہ مالا ٹائپ پیچھے بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ جو دستکاری ہاتھ سے کی ہوئی. ایک ان کو نا اس میں یہ بھی تھی, کیا کہہ لیں گے اس کو آپ, ٹوائے ٹائپ کا, یہ بچوں کا ہوتا ہے ہاں کچھ پیتے ہیں, جی بچے کھیلتے ہیں نا. جی یہ نا اگربتی اسٹینڈ کہہ لیں, اگربتی جلانے کی نا. اچھا ہیں نیو چیزیں ویسے, فریش ہے ساری, یس فریش ہے. یہ بالوں کی تصویر انہوں نے بھیجی ہے, مجھے پتا نہیں یہ اسی میں سے نکلے ہیں یا وہیں تھے سائڈ پہ, مجھے نہیں پتا. بال ہیں کچھ وائٹ کٹے ہوئے, ٹھیک. یہ دیکھیے گا, یہ اس بکٹ میں سے سب نکلا. یار لوگ ویسے میجیکل بکٹس چاہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ان کا میجیکل بکٹس آ جائے جس میں سے ان کے بعد میں ہیرے جواہرات آ جائیں. یہ کیا میجک ہے, یہ تو صرف اب کہتے ہیں بھائی جب میں نے اس کو کھولا نا تو میرے سر میں درد ہونا شروع, میرے سر میں. اب یہ گھبرا گئے ہیں, یہ شیور ہیں کہ کسی نے عمل کیا ہے کے اوپر, بقول ان کے سفیر بھائی کے, ان کو ایسا لگتا ہے کہ عمل کیا. ابھی مجھے خیال آیا کہ حب الوطنی تو ہم میں بھی ہے. اگر ہم کہیں ابراڈ میں ہوں اور ہمیں پتہ چلے کہ کراچی کے نام سے, لاہور کے نام سے, سکھر, فیصل آباد, کوئٹہ, شاہ, ان کے نام سے اگر کوئی دکان ہے یا کوئی پڑوسی ہے, کچھ ہے, تو محبت تو جاگے گی. اب انہوں نے رشیا میں دکان کھولی ہوئی ہے نیو دلی کے نام سے. اس کا کیا مطلب ہے مجھے نہیں پتا, ٹھیک. کیا کوئی محبت میں دے گیا ان کو یہ گفٹ آپ کے لیے تحفہ؟ لیکن ان کا یہ سوال ہے کہ بھائی کوئی اتوار کے دن بند دکان پہ تحفہ کیوں دے گا؟ پورے ہفتے دکان کھلتی ہے. کسی کو اتنی محبت ہے اگر پیر سے لے کے ہفتے تک, یار صبح سے لے کے, کہتے ہیں صبح سے لے کے رات تک ہم کام کرتے ہیں یہاں پر, میں اور میری وائف دونوں, جی بڑی محنت کرتے ہیں صبح سے لے کے رات تک. کہتے ہیں بھائی کوئی عام دن میں کیوں نہیں دے گا ہمیں جب دکان کھلی ہوگی. اس طرح اتوار کے دن باہر بالٹی چھوڑ جانا جہاں پر جا بھی سکتی ہے, آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے. اور ایک بات یہ, چلو یہ ایک بات ٹھیک ہے آپ کے لیے تحفہ, اگربتی بھی ٹھیک ہے, پیسے بھی ٹھیک ہے, یہ کیوں کوئی ٹائل سجانے کے لیے؟ یار یہ چیز نا بڑی ڈاؤٹیبل ہے, مطلب یونیک ہے یہ, ٹھیک, کوئی ٹائل سجانے کے لیے یونیک ہے یہ, ابھی تک ہم نے نقش نہیں دیکھے ایسے نا. پیسے اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, پیسے سارے فریش ہیں. میں بھی یہ سوچا تھا جیسے ہم بھی کرنسی میں ہم لیتے ہیں تو بالکل اتنے نئے نہیں ملتے. اور یار بات ہے, ایک بات ہے, کوئی سکے کیوں دے گا؟ سکے تو ایک بات ہے, کوئی تحفے میں سکے تو نہیں دیتا نا, آج کل نہیں چل رہے, پیسے دیتے ہیں, پیسے چل رہے ہیں. سکے سے ویٹ بھی بڑھے گا. انڈین کرنسی انڈیا میں کامن ہے, وہاں تو نہیں ہے نا. رشیا میں کیسے کامن ہے؟ جب یہ چوکا تھا کہ رشیا میں انڈین کرنسی, کیونکہ ایکسچینج ریٹ جاننا پڑے گا, یا کوئی یہاں سے لے کے گیا ہے تو جب آپ ابروڈ جاتے ہو تو آپ کرنسی کنورٹ کر لیتے ہو نا. کنورٹ اتنی آسانی سے نہیں ملتا. کیا
इंडिया से भेजी गई ये बाल्टी? यार वैसे जिस तरह हमें लास्ट लोकेशन पे वन डे मिले ना, हाँ उस तरह तो मैं मतलब मेरे पास कोई इस बात का सवाल उठाने की जवाब नहीं मेरे पास कि ऐसी चीज़ें आ नहीं सकती। ये सारी चीज़ें मतलब इंडिया की हद तक तो कॉमन है, वहाँ पर इजीली मिल जाएंगी जो जो आप चीज़ें दिखा रहे हैं। लेकिन जो हैरान तुम बात है वो रशिया में पॉसिबल नहीं है। शायद वहाँ पर जैसे इन्होंने इंडिया के नाम से शॉप खोली हुई, क्या पता हो मिल भी जाए सामान। लेकिन अभी सवाल ये है कि क्या ये एक मोहब्बत में दिया गया तोहफा है, हाँ, या जो इनको लग रहा है ये श्योर है कि ये जादू है, अमल अच्छा। है, ये श्योर है। लेकिन मैं पता क्यों श्योर नहीं हूँ, कुछ मैं भी समझ रहा हूँ करते हैं जी। ये भी चलो सिक्के शायद ये कोई देने वाले या तो कुछ छोटे बच्चे हैं या कोई बहुत बड़ी उम्र के हैं जिनके लिए पैसा है, चाहे वो सिक्का हो चाहे नोट हो, ठीक। और ये काफी सारे हैं, मतलब थैली भरी हुई है, ये पूरी थैली पैसों की है। अच्छा, कौन सी? ये वो सही जी, वो सही से समझ गया मैं। ये पूरी थैली पैसों की है। ये तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो अभी आए थे वो लोग रखते रहते हैं पास, हमें तो ये ठीक। अब ये कहते हैं भाई रशिया में ना 1, 3, 5 मालाएं जो दी जाती है ना वो कॉन्डोलेंस पे दी जाती है, किसी के इंतकाल पे दी जाती है। अच्छा। 2, 4, 6 जो है ना वो तोहफे वगैरह में दी जाती है, या ये इसको ऑड भी कर लें आप, इवन भी कर लें, मुझे याद नहीं, कोई इस तरह का फर्क है। जो इधर भेजी गई ना, इनको जो क्वांटिटी भेजी गई वो किसी के इंतकाल पे अफसोस पे दिए जाते हैं इतना, रशिया में ये बिलीफ सिस्टम है लोगों का, ठीक। अब सर बात ये है कि ये जो सामान है मतलब बड़ा अजीब तोहफा है ये। अगर आपको ये तोहफा दिया जाए इसको किस कैटेगरी में लेंगे? यार मैं अभी जितनी भी आपने चीजें दिखाई है ना, इन सब में सब जो है न्यू है, ठीक है, गंदगी नहीं है कोई। बिल्कुल होता है ना गलाजत, गंदगी, जैसे बदबू इंटेंशनली पॉजिटिवली लग रही है मुझे। सही, मतलब मैंने जितनी देखी जो भी दिखा रहा हूँ, पीतल चमकता हुआ है, वो जो शीट्स हैं वो भी बिल्कुल चमकती है, सिक्के चमकते हैं। एक ख्याल ये कि ऐसा लग रहा है कि निशानियां हैं, किसी का सामान है, जमा किया हुआ सामान है। अब इनकी वाइफ है, बच्चे हैं, घर वाले हैं। नीला कुर्ता मेल का है, मतलब इनके लिए है, सफीर भाई के लिए मेल कुर्ता। और ये बहुत ज्यादा परेशान है। अब बड़ा यूनिक से है यार, ये अगरबत्ती स्टैंड चेक करें आप। मुझे समझ में नहीं आ रही, फिश है एक तरीके से, इल्यूजन जो क्रिएट हो रहा है। मालाएं वगैरह बिल्कुल फ्रेश हैं, सिक्के फ्रेश हैं। ये प्रिंट्स, यहाँ पे स्क्रीन प्रिंटिंग होती है जिसे कहते हैं ब्लॉक बनाना। एक होते हैं मोहरे होती हैं, स्टैम्प होती हैं, ब्लॉक होते हैं, ये उसकी प्रिंट्स लग रहे हैं। शिराज भी देखें, एक बंदा जो कहते हैं पहले गुजरा हो इन मामलात से, जादू अमल वगैरह से, वो कहते हैं ना सांप का डसा रस्सी से भी डरता है, ठीक। अब वो जब अपनी दुकान पर आते हैं, क्या कोई गिफ्ट ऐसे रखा जाता है? लेकिन वो लिख के भी गया ये गिफ्ट आपके लिए, अंदर पर्चा निकला है तोहफा आपके लिए, तोहफा आपके लिए। तो क्या उनको पता था कि ये तोहफा कोई यहाँ से नशा करने वाले भाई नहीं ले जाएंगे? अब ये इनकी किस्मत है, या फिर इधर से चीज मतलब वहाँ पे जहाँ ये मौजूद है वहाँ पे नहीं पहुँच। उन्होंने इतवार के दिन ही क्यों रखा ये? बाकी जब दुकान खुलती उनके हाथ में देना बेहतर नहीं था? असूलन तो यही है कि गिफ्ट दिया जाए सामने, ताकि मोहब्बत में इजाफा हो। अब ये सारे शक व शुबहात इस वजह से ही पैदा हो रहे हैं कि बंदा नहीं मौजूद ना, उसकी टेंशन नहीं पता। आपके रवैये से भी पता चल जाता है आप किसी को किस तरीके से चीज़ दे रहे हैं। क्योंकि अव्वल तो कोई अमल या जादू अगर खुदा न खासा किसी नेगेटिव पे किया, नेगेटिव एंगल से या नेगेटिव सोच ख्याल से किया जाता है, तो वो चीज़ भी नेगेटिव ही होती है। सही, उसका ना कोई जैसे बड़ी अजीब चीज़ें भेजी जाती हैं जादू करने के लिए। इतने साफ सुथरे चीज़ से अमल, अब ना मैं खुद कंफ्यूज हो गया। एक तरफ सफ़ीर भाई की बात भी ठीक है कि भाई इतवार का दिन ऐसी चीज़ें, वो लगते शायद हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखते होंगे, लेकिन वो हैं मसीह बरादरी से सफ़ीर भाई जो हैं। अब ये जो तमाम चीज़ें जुड़ती हैं वो शायद न्यू दिल्ली, या दिल्ली में तो मुसलमान भी बहुत रहते हैं, हर तरह के एंगल रहते हैं। इस सब मालाएं जो यूज़ करते हैं, या हम मुसलमान हम लोग ये गेंदे के फूल वगैरह कम यूज़ करते हैं। हाँ, हमारे गुलाब भी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो मैं ये जी इस उम्मीद से कि अल्लाह करे ये तोहफ़ा ही हो,
لیکن ایسا تحفہ نہیں دینا چاہیے جو کسی کو شک میں ڈال دے. صحیح ایک بات ہے, اگر آپ کسی کو ٹھیک ہے آپ سامنے نہیں آنا چاہ رہے, پتہ نہیں کروانا چاہ رہے, تو کم از کم ایسا تو رکھیں کہ گارنٹی تو ہو اس تک پہنچ جائے. بالٹی بھی صاف ستھری ہے, اب دیکھیں نا بالکل نیٹ اینڈ شائن, کسی نے خرید کے رکھی ہے اس کے اندر. مطلب اتنا نیا سامان پہ جادو کا اثر ہونا ایک ڈاؤٹیبل ہے. فیلنگس نہیں آ رہی مجھے نا کہ کچھ وہ ڈرے ہوئے ایک الگ بات ہے, لیکن ان کو نہیں کھولنا چاہیے. جب ان کی چیزیں کچھ چیزیں سجاد ایسی ہوتی ہیں جو روڈوں پہ مجھے ملتی ہیں, ہمیں کہیں پہ لڑکی میں ملتی ہیں, ہمیں نہیں چاہیے ہوتی ہیں, تو ہمیں سائڈ کر دینی چاہیے. آپ ویڈیو میں دیکھیں گے نا, آپ ویڈیو میں دیکھیں گے آپ سامنے پرچہ نظر آ جائے گا. یہ دیکھیں یہ پیپر جو ہے نا, یہ بالٹی ٹرانسپیرنٹ ہے, پیچھے نظر آ رہا ہے پیپر پہ, تو پیپر پہ انہوں نے پڑھا ہے نا کہ گفٹ آپ کے لیے, تبھی انہوں نے کھولا. آپ میری ان کی دکان کے باہر رکھا ہوا, اور ان کے کزن کے مطابق یہ 2 دن سے رکھا ہوا ہے یہاں پر, کوئی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا, کسی کوئی لے کر نہیں گیا. پھر ان کی غیر موجودگی میں ہی 2 دن سے رکھا ہوا ہے گفٹ آپ نے. چلو پیسے سکے کم سے کم 100 تو ہوں گے, پھر بھی بات ہے جو سامان ہے کچھ ہزاروں روپے کا تو ہوگا. ہاں ویلیوبل چیزیں ہیں یار, ویلیوبل چیزیں ہیں. موسٹ جگہ نا تحفہ ہوتا ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہو, لیکن پھر بھی یار ان کی قدر تو ہوگی نا. اب ایسے روڈ پہ تو وہ رکھ کے نہیں جاتا کوئی تحفہ. شراز مجھے سجاد نہیں آ رہی انٹینشن. اللہ کرے سفیر بھائی, یہ آپ کی محبت ہے رشیا سے, ہمارا نام لے کے ویڈیو شیئر کر رہے ہیں, آپ کو یقین ہے, بھروسہ ہے, اپنی فیملی کی تصویریں آپ شیئر کی, نام بتایا, سب بتایا. تو اس طرح جیسے پہلے کرم رہا ہے آگے بھی کرم رہے گا. اور بڑی پیاری بات انہوں نے کہی, کہ بھائی میں پہلے ہی ان کو معاف کر چکا ہوں, اگر تو کسی نے خدا نہ خواستہ کوئی عمل جادو کرنے کی کوشش کی ہے تو میں نے دل سے اس کو معاف کیا ہے, آن دا ججمنٹ ڈے آلسو. پہلے انہوں نے خود لکھ کر دے دی ہے بات. اللہ کا شکر ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھ گئے ہیں. ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں نا کہ سنت ہے معاف کرنا, اور آپ کی تو وصیتوں میں سے ایک وصیت ہے, جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو. لوگوں کو لگے گا بدلہ نہیں لے سکتے, طاقت نہیں ہے, یہ نہیں ہے. ان کو کیا پتا کہ سب کچھ ہے. جتنی طاقت آپ کے پاس تھی کسی کے پاس نہیں ہوگی, اس کے بعد آپ نے نہیں لیا بدلہ, تو ہم کس گنتی میں آتے ہیں. تو انہوں نے پہلے ہی جی معاف کر دیا. اگر تو یہ واقعی جادو ہے جو ان کو لگ رہا ہے, کہتے ہیں جس پر گزرتی ہے وہ بہتر جانتا. ہم نے اس بالٹی کو نہیں کھولا, ہم نے وہ سونگھا نہیں جو ان کو آئی, ہمارے سر میں وہ درد نہیں ہوا جو ان کو ہوا. پہلے ان کی دکان پر جو چیزیں ملی تھی, جو پیسوں کا غائب ہونا تھا, وہی گزر چکے ہیں اس چیز سے. تو کہتے ہیں نا جس پر گزرتی ہے وہ بہتر جانتا ہے. تو لیکن ہمیں یہ دیکھ کر ایسا نہیں لگا کہ خدا نہ خواستہ ہے کوئی بہت برا جادو زیادتی. حالانکہ ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے سنا ہے کہ وہ پیسے اگر بھیجے جائیں نا تو آپ کے کاروبار کو نقصان پہنچانے کے لیے بھیجا جاتا ہے. انہوں نے ایسا سنا ہے بقول ان کے. لیکن یار دیکھ کر مجھے تو نیٹ اینڈ کلین جو لگا نا, صفائی جو لگی, صاف ستھرا جو لگا, تو صفائی تو پازیٹیو چیز ہے نا. ہر چیز نہیں ہے وہ جس میں پیسے کی پوٹلی ہے, وہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی خرید کے دکاندار نے دی ہے. وہ دیکھیں آپ پیچھے جی اس میں اسٹینڈ نہیں ہے, چیز خراب, یا پکچر اس طرح سے ہے وہ نہیں تو خراب. ان کو تو ڈیمیج کیا جاتا ہے, نشان بنائے جاتے ہیں, ان پہ گندا خون لگایا جاتا ہے, شکلیں بنائی جاتی ہیں. ہم نے دکھائی آپ کو, جو نام ایسے ایسے لکھے جاتے ہیں, آپ کو دکھائے ہم نے جو جادو کی چیزیں بھیجی جاتی ہیں. تو اللہ کرے میرے خیال سے اوور پروٹیکٹڈ ہو رہے ہیں, جو ہونا چاہیے کسی کو. تو یہ کہ ان کو بس وہ ہم یہ میں اگر میں ہوگا اس جگہ نا, تو سچی بات ہے میں اٹھا کے سائڈ میں رکھ دیتا. مجھے قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بھی چیز کو, کسی سے گفٹ بھی لینے کی جس کو میں جانتا ہی نہیں ہوں, کیونکہ میری زندگی میں گفٹ کی بھی چلی رہی ہے نا. نہیں بات ہے آپ کی جگہ پہ اگر کوئی گفٹ بھیجے اور اس پر لکھا ہوا ہو گفٹ آپ کے لیے, بھیجنے والے نے یہ بھی نہیں بتایا میں کون ہوں. لیکن ہر چیز کا پتہ ہونا ضروری نہیں ہے. جتنی نالج کم ہو نا آپ کے پاس, آپ اتنے سکون میں رہتے ہیں. باتیں ہیں جی, تم اپنے معاملات جتنے کم رکھو گے اتنے سکون میں رہو گے نا. صحیح. تو ٹھیک ہے, اگر آپ نے چیز کھول بھی لی, احتیاط کے ساتھ کھول لی, ٹھیک ہے, ہمیں جو لگا آپ سے شیئر کر دیا. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی نے کوئی ایسی کوشش کی بھی تھی, تو آپ نے جو معاف کرنے کی ایک پہل کر چکے ہیں نا آپ, صرف اس بات کو کہ نہیں یار یہ لوگ یہی کہتے ہیں, اور دیکھا ہے آپ نے جن لوگوں نے معاف کیا ان پر کرم ہو گیا, کیونکہ یہ سنت ہے, اس سے بڑھ کے کچھ ہو نہیں سکتا. تو یہ سب آپ کے سامنے ہے جی. فی الحال دیجیے اجازت, زندگی رہی انشاءاللہ ملاقات. السلام علیکم.